اب کہاں سے یہ گھڑیاں ملے گی؟ 29 ڈوبتی عصر رمضان کی اور مغرب ہونے والی، اس لیے فرمایا، قرآن حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں، اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف چلنے والے اب رک جا۔ تو آپ خیر کی طرف چلنے والے ہیں، آپ خیر کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں، آپ خیر کی طرف بڑھنے والے ہیں، اب ذرا قدم بڑھا دیں، اب ہمت بڑھا دیں، اب حوصلہ بڑھا دیں، اور اللہ توفیق دے نا، اللہ توفیق دے۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کبھی قضا نہیں ہوا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کی کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت طاقتور نفل ہے، بہت طاقتور نفل ہے، اور بہت حیرت انگیز نفل ہے، بہت زبردست نفل ہے۔ اور اس کے میں سورۃ یاسین کا ایک یاد آیا، سلام قولا من رب الرحیم، جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، اولا کہ ایک بار درود پاک کے ساتھ۔ پھر سنیے، جو کہتے ہیں خوشیاں آتی ہیں چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، 40 بار صبح شام پڑھ لیں۔ زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ بھی انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ جب آپ کسی منجن سے، کوئی بھی دنیا کا منجن ہونا، پیسٹ ہو، منجن ہو، برش ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوائے مسواک کے، مسواک سے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر مایوس ہو جائیں تو ہتھیلی پہ سفید نمک رکھیں، سادہ نمک، یہ جو دیسی نمک ہوتا ہے، یہ دیسی نمک رکھیں، اور سرسوں کا تیل ڈالیں، اور اس کو منجن کی طرح ملیں، ہلکا 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 ہلکا۔ نمک اگر ذرا پیسا ہوا باریک ہو تو اچھی بات ہے۔ اور 10 منٹ تک اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں، اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں۔ ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں آپ سوچ نہیں۔ صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں، نمک اور سرسوں کا تیل کا منجن، آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، صفا مروہ کر رہا تھا، حج تھا، میرا پہلا حج تھا، 2-3 حج کیے ہیں میں صفا مروہ کر رہا تھا، تو ایک درویش میرے ساتھ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مقدس عمل ہے، حالت احرام میں ہے، حج میں ہے، اولاد کے لیے کیا کیا جائے؟ تو مجھ سے کہنے لگے جتنی کوشش اس سے 100 گنا دعا، بہت زیادہ کوشش کی جائے، ان کے اخلاق، ان کے مزاج، ان کے دن رات پہ نظر رکھی جائے کہ اس سے 100 گنا دعا کی جائے، اور اس سے 100 گنا دعا کہ اللہ بس میں نے اپنی محنت کر دی، میں بھی مخلوق، میری طرف دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، بارش ہو رہی، خیال کرنا نور کی رحمت کی برکت کی، کہیں برتن اگر الٹا ہوا تو بارش کا قطرہ نہیں جائے گا۔ یا اللہ میں بھی مخلوق، میری اولاد بھی مخلوق، پہ اس پہ محنت کی، وہ بھی مخلوق، تو خالق ہے، تو چاہے گا تو ان کے اخلاق، ان کا رزق، ان کی عزت، ان کی تونگری، ان کے لیے برکت اور رحمت کے فیصلے ہوں۔ جتنی محنت کریں اس سے کتنے گنا؟ 100 گنا دعا کریں، 100 گنا دعا کریں، جتنی محنت کریں اس سے 100 گنا دعا کریں۔ اور ایک دعا میں اکثر بتاتا ہوں اور اس کے بہت نتائج ہیں، رب جعلنی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو یاد کریں، میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے، اور سوچتے ہی آپ کے اندر ایک فرحت اور راحت ہوگی، فرحت اور راحت۔ انسان جب آگے چلتا ہے پھر اس سے اولاد کا فکر ہوتا ہے، اور اولاد کا فکر بھی ہوتا ہے، اور اولاد سے توقعات بھی ہوتی۔ میرا تجربہ ہے، بڑوں کا تجربہ ہے، سنیے گا، موتی بتا رہا ہوں۔
جو بندہ یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادی نہیں دے گا. ایک دوسرا، اللہ اس کی نسلوں میں اندھے، لولے، چندھے، اپاہج، معذور بچے پیدا نہیں ہوں. جو یہ دعا اور اس دعا کا اہتمام کرے اللہ پاک اس کو ہمیشہ صحت مند زندگی اور صحت مند اولاد عطا فرمائے. جو اس اولاد پر اس دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ اس دعا میں ذریت ہے، اور ذریت سے مراد نسل 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 نسل. یاد رکھیے گا اس دعا کے اندر امامت ہے. وجعلنا للمتقین اماما، اور امام کہتے ہیں باس کو، چیف کو، بڑے کو، ہیڈ کو، پورے ملک کے بڑے کو، پورے قبیلے کے بڑے کو، سردار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ صاحب مقام کو. آپ اس دعا کی صرف تہ تک پہنچیں گے، اس کو پڑھ کے اس کے مفہوم پہ دیکھیں گے نا، آپ کا دل وہی خوش ہو جائے گا اور دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا. پھر نماز واحد چیز ہے جس کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں قبول ہیں. نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو نماز کے اندر جو پڑھی جائے گی اس کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا قوت ہوگی. جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے اس کا مقام کیا ہوگا، جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے. پھر اس دعا کے اندر بے اولادی کا علاج ہے. جن کی اولاد نہیں ہے اگر وہ مستقل پڑھتے رہیں، اولاد دے گا تو اللہ پھر انہیں امام بنائے گا. اولاد دے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. کیا خیال؟ اولاد ہوگی تو ذریت یعنی نسلیں آگے بڑھیں گی. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی گہرائیوں اور جن کی بہت زیادہ گہرائیاں ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مطمئن کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بہت عروج تک لے جاتی ہیں. ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا، چھوٹی سی دعا ہوتی ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ فیصلے کروا دیتی ہے. چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، فیصلے کروا دیتا ہے. فرمایا کہ جو بندہ اشراق کے چاشت کے، یہ چاشت ہوتی ہے اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، اور جو اشراق ہوتی ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق ہوتی ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد پھر چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جو چاشت کے 12 رکعات اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورۃ قل ہو اللہ 3 مرتبہ. روز نہ کرے، کبھی کر لیں، ضرور کر لیں. ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں، روز کر لیں تو پھر قسمت کا سکندر ہے اور مقدر کا دھنی ہے. کمال ہے عمل جو بتا رہا ہوں آپ. جو بندہ چاشت کے 12 رکعت نماز نفل پڑھے دن میں، چاشت دن میں، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک، اور پھر اس کے گھنٹے 1.5 کے بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے. جو چاشت کے وقت کی 12 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، قل ہو اللہ، پھر بولیں آیت الکرسی کتنی دفعہ اور قل ہو اللہ 3، بس مختصر سے نفل ہے. اور اسی طرح 12 رکعت نماز نفل 2 کر کے پڑھے، 2 دگانے پڑھے، 12 رکعت نماز نفل پڑھے. اب اس میں 6 دگانے ہو جائیں گے نا، 6 دگانے اور 12 نفل ہو جائیں گے. اب اس کے کمالات سنیں تو فرمایا ہر آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوں گے جو اپنے ساتھ سفید کاغذ نور کی قلمیں لیے ہوئے. بسم اللہ کے ساتھ بھی سفید کاغذ ہوتا ہے، نور کی قلمیں ہوتی. اب یہ روایت اور جو میں نے اہل اللہ کی، اللہ کے ولیوں کی کشفی روایت بیان کی ہے، ذرا اس کو ملائیں. جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بسم اللہ آپ نے نہیں لکھی، یہ ہمیشہ فرشتے ہی لکھتے ہیں، اور آپ میں سے خوش قسمت بامراد ہے جس نے لکھی ہے اور لکھ رہا ہے، وہ بامراد ہے، وہ نصیب والا ہے. میں کہ جو بندہ چاشت کے وقت 12 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار
सूरत इखलास, कुल हुवल्लाह, बस ये मुख्तसर सा अमल है। 2 नफिल, फिर 2 नफिल, 6 दुगाने 12 नफिल हो गए पढ़े। अब क्या होगा? और मैं हर आसमान से, कितने आसमान हैं? हर आसमान से 70,000 फरिश्ते नाजिल होंगे, उनके हाथों में सफेद कागज नूर की कलमें होंगी, और वो फरिश्ते क़यामत तक उसकी नेकियां लिखते रहेंगे, उसकी नेकियां लिखते रहेंगे। और जब क़यामत कायम होगी तो फरिश्ते उसके पास आएंगे, हर फरिश्ते के पास लिबास का एक जोड़ा और तोहफे होंगे, और वो सब उसकी कब्र पर खड़े होकर कहेंगे, ए कब्र वाले, अल्लाह के अमर से उठ और बेखौफ रहने वालों के साथ शामिल हो जाओ। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना खौफ होगा, यहज़नून, ना टेंशन। अरबी में कहते हैं डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, टेंशन ही नहीं होगी। कि जो बंदा ये वजीफा पढ़ेगा अल्लाह का अर्श हिल जाता है। लाइलाज बीमारियां हों, दुख हों, गम हों, कर्जे हों, मुसीबतें हों, नाकामियां हों और परेशानियां हों, और ऐसे हालात के जो इंसान कहे कि बस सब तो मौत ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई ऐसी परेशानी हो, अल्लाह का निजाम है कि उस पे वो मिलता है जो ईमान इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। ये फैसलाबाद के साथ मामू कांजन में एक दुर्वेश होते थे, सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, दुर्वेश थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह दे देता था। तो मुझे उनके एक शागिर्द ने बताया, उर्दू बाजार लाहौर में होते थे, कहने लगे कि मैं एक दफा गया तो मुझसे फरमाने लगे कि मेरे सारे के सारे तालिब इल्म उस्ताद जमा होके आ गए कि हमारे जो है वो हमारे राशन नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, तनख्वाहें नहीं मिली, सब चीज खत्म हो चुकी है, तो अब हमें इजाजत दे दें, आपके पास तो है, दे दें, आपके पास तो है नहीं। अच्छा फरमाया मुझे चंद दिन दे दो, जितने और दिन सब्र कर लिया, चंद दिन मुझे दे दो। तो फरमाया फिर बैठ गए मुसल्ला, और जो सूरत फातिहा पढ़ी ना जब आते थे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको जो विजदानी कैफियत के साथ, दिल की गहराइयों अंदर के दर्द के साथ पुकारते थे, इतना दर्द, इतना गम, इतना दर्द, इतना गम जो पुकारते थे, ऐसे महसूस होता था कि जमीन सारी की सारी हिल रही और हर तरफ एक निजाम चल रहा है। और जब फिर इस सूरत को पूरा करते थे, फिर सूरत फातिहा पढ़ते थे, और जब पहुंचते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर ऐसी जो है इसको दोहराते थे। पर बात यह है वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। एक है दुआओं का पढ़ना, एक है दुआओं का मांगना। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे, और अल्लाह मांगने वाले को देता भी है, अल्लाह मांगने वाले को अता भी करता है, और अल्लाह की रहमत मांगने वाले के साथ सदा रहती है, हमेशा रहती है। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। बस कहा कि ऐसे मांगे, ऐसा मांगा कि अल्लाह पाक को तरस आया। चंद ही दिनों में फरमाया, अल्लाह ने दिखाया कि ये देग है सोने की भरी हुई है, और मैंने आपके हवाले कर, और थोड़ा सी ऐसी जगह हटाई तो वो देग निकल आई। तो फरमाया मुट्ठियां सोने की भर भर के देते थे, और कहते थे इसको हस्ब जरूरत खर्च करना, ख्याल करना, कहीं फजूल खर्ची ना करना, इसराफ ना करना, अल्लाह के खजाने हैं और बरकत वाले हैं, कहीं अल्लाह नाराज होके छीन ना ले, कहीं अल्लाह नाराज होके छीन ना ले। मुझे एक साहब कहने लगे कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रिस्क खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं। कोई है अमल? मैं कहा बिल्कुल है। मैंने कहा रोजाना 40 मिनट बैठ, 40 मिनट सुबह दोपहर शाम, जो तेरी तन्हाई का वक्त हो। या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। 40 मिनट कोई ऐसा बैठ 40 मिनट इस अंदाज से मुसल्ले पे, कहीं बिस्तर में, कहीं ऐसी जगह जहां सोए नहीं, और बस सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़ा, और उसके बाद इय्याका नअबुदु
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کو دوہرا. جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں. آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے. اس درد سے پڑھو 40 منٹ. 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے. 40 کا جو عدد ہوتا ہے بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ اور بہت دھیان سے پڑھ. روز پڑھ. مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم. دل خود بولے گا. یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا. پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے. نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بولے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں. اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے. کیا بولے؟ دل خود بولے. اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دے. بس دل بولے. کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے. مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا. اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے، فیصلہ ہو جائے. اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے. اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق روحانی ساتھ منوانا، رزق روحانی ساتھ منوانا، رزق روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت، مال، چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا. کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے.